بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذات المعاد۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذات المعاد میرا کتب خانہ، میری رفیق سفر اور میری گویا اتالیق و معلم تھی۔ دینیات کی کتب خانے کی اتنی بہتر نمائندگی ایک کتاب میں ملنی مشکل ہے۔ آگے حضرت نے لکھا تھا، دیکھیے کتنی اہم بات لکھی تھی، لکھا تھا کہ اگر مجھے کبھی پورے ذخیرے علمی سے محروم کر دیا جائے اور صرف 2 کتابوں کی اجازت دے دی جائے تو میں کتاب اللہ اور ذات المعاد اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کتاب نے مجھے نماز سکھلائی، دعائیں اور اذکار یاد کرائے، سفر کے آداب بتائے، روزمرہ زندگی کے مسنون قواعد اور احکام سکھائے اور سنت کا ضروری علم بخشا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس میں حضرت نے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا تفصیل کے ساتھ میں تعارف کرایا ہے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی اکثر تصنیفات کی خصوصیات کی جامع اور بیک وقت سیرت، حدیث، فقہ، علم کلام اور تصوف و احسان کی کتاب ہے۔ عمل و اصلاح کے لیے احیاء العلوم کے بعد جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شاید کوئی ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی۔ تحقیق و استناد اور کتاب و سنت سے مطابقت کے لحاظ سے اس کو احیاء العلوم پر بھی ترجیح حاصل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے ایک ایسی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا ہے جو بڑی حد تک دینیات کے کتب خانے کی قائم مقامی کر سکے اور ایک مربی، مرشد اور فقیہ و محدث کا کام دے سکے۔ جن لوگوں پر حدیث کا ذوق غالب رہا ہے اور جن کو سنن و آداب نبوی کے اتباع کی حرص اور اہتمام رہا ہے، ان کو اس کتاب سے بڑا شغف رہا ہے اور انہوں نے اس کو اپنا چراغ راہ، رفیق طریق اور ذات سفر سمجھا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ مشہور متبع سنت اور متورع عالم حضرت مولانا سید عبداللہ غزنوی کی سیرت میں ہے کہ ذات المعاد کی طلب میں دل کے جوش سے جاری کرتے تھے اور فرماتے تھے، یا ارحم الراحمین، ذات المعاد کو میری آخرت کا توشہ بنا۔ تو یہ بڑی ہی عمدہ کتاب ہے۔ حضرت مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذات المعاد کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کا باغ و بہار اور مستند مجموعہ ہے، لہذا اس کتاب کو منگوا کر مطالعہ کریں، ورنہ تو PDF میں بھی بآسانی کتاب مل جاتی ہے، ضرور اس کو دیکھیں۔ ڈسکرپشن میں بھی اس کتاب کا لنک مل جائے گا، بآسانی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔